بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی جو سیریز شروع کی تھی اس کی آج تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم نظام الملک کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس نے سلجوقی سلطنت میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ امام ذہبی اس کے بارے میں فرماتے ہیں، وزیر کبیر، نظام الملک، عوام الدین، ابو علی حسن بن علی بن اسحاق توسی بڑے ذہنک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ ان کی مجلس علماء فقہ سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بغداد میں ایک بہت بڑی درسگاہ قائم کی۔ اس طرح کی ایک درسگاہ نشارپور اور ایک توس میں قائم کی۔ وہ بڑا علم پرور اور ایک علم دوست تھا۔ طلبہ کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے۔ ان کے اما پر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین عمل میں آئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ وہ یک کے بعد دیگر سلطان ارسلان اور اس کے بیٹے ملک شاہ کا وزیر ہی رہا۔ اپنے خداداد صلاحیتوں کی بدولت مملک محروسہ کی تدبیر کی ظلم و ستم کا خاتمہ کیا۔ رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک روا رکھا ہے۔ سرائیں بنوائی اور مختلف علوم و فنون میں مہارت تعمیر رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں بسایا اور ان سے استفادہ کیا۔ نظام الملک کے امام پر ملک شاہ نے با اخلاق، دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا۔ آنے والے دنوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ نظام الملک کا مشورہ صائب تھا۔ واقعی یہ لوگ ان بڑے مناصب کے اہل تھے۔ جن قائدین کا انتخاب عمل میں آیا ان میں سے ایک عظیم نامر آق سنکر ہیں، جو نور الدین محمود کے جد امجد تھے، جو حلب، دیار بکر اور جزیرہ کے فرمانروا تھے۔ علماء بن کثیر ان کے متعلق رکھتے ہیں، وہ سیر و کردار اور جود و سخا میں تمام فرمانرواؤں سے بڑھ کر تھے۔ آپ کے والد عماد الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد فی سبیل اللہ کی ابتدا کی۔ پھر اس کام کو نور الدین محمود نے آگے بڑھایا۔ یہی وہ خاندان ہے جس نے صلاح الدین ایوبی، ظاہر، ہیبرس اور قلاوین کے ذریعے صلیبیوں کے مقابلے میں فتوحات کی بنیاد رکھی اور دنیا اسلام میں وحدت اور یکجہتی کے عہد کی ابتدا کی۔ آق سنکر برسکی سلطان محمود سلجوقی کے بہترین قائدین میں سے تھا۔ آق موصل کا امیر بھی تھا۔ اس نے صلیبیوں کے خلاف جہاد شروع کیا اور 520 ہجری باطینوں کے ہاتھوں اس کا شہید ہوا جب موصل کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ابن اسیر نے ان کے متعلق لکھتے ہیں، آپ ایک ترکی غلام تھے اور اعلیٰ اوصاف کے حامل تھے۔ اہل علم اور صالحین کو بہت پسند کرتے تھے۔ عدل و انصاف ان کے مزاج کا حصہ تھا اور ہر فیصلے میں عدل و انصاف کا پورا خیال رکھتے تھے۔ آپ بہترین فرمانروا تھے۔ نمازوں کو ان کے اوقات پر پوری پابندی سے ادا کرتے تھے اور رات کے وقت تہجد کی نماز بھی پڑھتے تھے۔ مورخہ ابو شامہ سلجوقی اس تاریخ بالخصوص نظام الملک کے زمانے کے واقعات کے بارے میں بات کرتا ہے اور لکھتا ہے، جب وہ سلجوقی سلطنت کا فرمانروا بنا تو عہد رفتہ عرب و دبدہ عود کر آیا، بالخصوص نظام الملک کے دور میں، جنہوں نے اس مملکت کی عزت بحال کی، اس کے رعب و دبدبہ کا بہت بہتر حالات کی طرف واپس لائے۔ امور مملکت کا نظم و ضبط۔ جب ملک شاہ نے عنان حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا سارے نہ تھا۔ سپہ کے ہاتھوں لوگ کا مال و متاع لٹنے لگا۔ سپاہی کہا کرتے تھے، سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہمیں مال و دولت سے نوازیں، صرف نظام الملک ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی، اس کا رعب و دبدبہ ختم ہو جائے گا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ملکی امور کی انجام دہی متاثر ہوگی۔ سلطان نے کہا، آپ جو مناسب سمجھتے ہیں کریں۔ نظام الملک نے عرض کیا، میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ سلطان نے کہا، میں نے چھوٹے بڑے تمام امور آپ کے سپرد کر دیے ہیں۔ آپ امیر میرے والد کی جگہ ہیں اور نوازا ان کے دوست اور ساتھی ہیں۔ پھر سلطان نے نظام الملک کو پہلے سے کہیں زیادہ جاگیر عطا کی، غلط شبخشی اور القابات سے نوازا۔ ان القابات میں سے ایک لقب اطابق ہے، جس کے معنی ہے ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو۔ نظام الملک کی قابلیت، شجاعت اور حسن اخلاق کے بدولت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اس طرح کا واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں امداد طلب کی۔ آپ اس سے گفتگو کرنے لگے اور دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے۔ نظام الملک کے ایک حاجب نے بوڑھی کو یہاں سے ہٹانا چاہا تو نظام الملک نے اس سے کہا، میں نے تمہاری خدمات ایسے ہی لوگوں کے لیے لی ہیں، امرا اور رعایا مملکت کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس حاجب کو اس خدمت سے الگ کر دیا۔ علم و دوستی، علماء کا احترام اور تواضع۔ نظام الملک علم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے اور علم حدیث سے تو انہیں خصوصی شغف تھا۔
آپ کہا کرتے تھے میں جانتا ہوں میں حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے والوں کی صف میں میرا بھی شمار ہونے لگے۔ آپ نے فشیری ابی مسلم بن مہر بزد اور ابو حامد الظاہری سے حدیث کی سماعت کی۔ نظام الملک دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا کہ مدارس جو اس نے قائم کیے ہیں ان امیدوں پر پورے اتریں جو امت مسلمہ نے ان سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ جب ابو الحسن بن محمد بن علی واسطی فقہ شافعی نے ان کو چند اشعار بھیجے جن میں نظام الملک سے درخواست کی تھی کہ وہ ان فتنوں کو ختم کرنے میں مدد دیں جو حملیوں اور اشعارات کے درمیان واقع ہوئے ہیں، تو نظام الملک نے فوری کارروائی کی اور اس ابھرتے ہوئے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ابو الحسن واسطی کے شعر یہ ہیں، ان کا ترجمہ سماعت فرما لیں۔ اے نظام الملک، بغداد کا نظام سست اور ڈھیلا ہو گیا ہے۔ آپ کا بیٹا بھی جو شہر میں قیام پذیر ہے اس کی اہانت ہو رہی ہے اور اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اس کے بیٹے کو زندہ دفن کر کے قتل کیا جا رہا ہے، اور جو ان میں سے قتل ہونے سے بچ گیا ہے اس کے جسم میں بھی تیر پیوست ہیں۔ اے دین کے محافظ، بغداد میں اب کوئی جگہ نہیں رہی، حالات بہت بگڑ گئے ہیں اور جنگ و جدال کا بازار گرم ہے۔ تیز تلوار کی طرح آپ کے ہاتھ جب اس بیماری کو دور نہیں کریں گے اور بغداد میں قتل و انتقال قوم کی دھجیاں اڑتی رہیں گی، تو پھر اس میں درسگاہوں اور ان میں پڑھنے والے طلباء کا خدا حافظ ہے، اور قابل عزت تکریم چیز کا پکڑنا اس کے بعد تجھ پر حرام ہو جائے گا، یعنی دینداری کی کوئی قدر نہیں رہے گی۔ نظام الملک کی مجلس علماء فقہ سے آباد رہا کرتی تھی۔ آپ پورا دن ان کے ساتھ گزار دیتے۔ ایک دفعہ ان سے کہا بھی گیا یہ لوگ آپ کو بہت سے مفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں۔ فرمایا یہ لوگ دنیا اور آخرت کا حسن ہے، اگر میں انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں تو تب بھی کم ہے۔ ابو القاسم فشیری اور ابو المعالی جوینی جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے تو آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی نشست گاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو علی فارندی تشریف لاتے تو نشست گاہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھتے۔ اس بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو فرمایا ابو القاسم فشیری اور ابو المعالی جوینی جب آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں اور میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ایسے خصائل مجھ میں نہیں۔ ان کی باتیں سن کر میں بتقاضائے بشیری بھول جاتا ہوں، لیکن ابو علی فارندی آتے ہیں، مجھے میرے عیوب اور مظالم یاد دلاتے ہیں اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابن اسی لکھتے ہیں، نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم، دیندار، سخی، عادل، حلیم، گناہ گاروں سے درگزر کرنے والے خاموش طبع انسان تھے۔ ان کی محفل قرا فقہ، ائمہ مسلمین، اہل خیر و صلاح سے بھری رہتی تھی۔ آپ حافظ قرآن تھے، 11 سال کی عمر میں قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہمیشہ باوضو رہتے اور جب بھی وضو کرتے تحت الوضو 2 نفل پڑھتے۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو جس حالت میں ہوتے رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، اور جب اذان ہو چکی ہوتی تو نماز پڑھتے اور اس میں پہلے کسی قسم کا ہاتھ نہ لگاتے۔ اگر مؤذن اذان سے غافل ہو جاتا اور اذان کا وقت ہو جاتا تو آپ اذان کا حکم دیتے۔ حفظ اوقات الزوم صلات میں یہ وہ بلند مرتبہ ہے جو صرف ان لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو دنیا کے علائق سے الگ ہو کر عبادت خداوندی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں۔ کمال خدا رسید تھے۔ ایک مرتبہ بیان فرمایا میں نے خواب میں ابلیس کو دیکھا اور اس سے کہا تیرا ستیہ ناس ہو، اللہ تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا اور برے راست تجھے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لیکن تو نے نافرمانی کی۔ دیکھ مجھے اس نے بل مشافہ سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن میں روزانہ اس کی بارگاہ میں کئی بار سجدہ ریز ہوتا ہوں۔ اور پھر یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: جو وصال یار کا اہل نہیں اس کی سب نیکیاں گناہ شمار ہوتے ہیں۔ ان کی یہ دلی تمنا تھی کہ ان کی اپنی ایک مسجد ہوتی جس میں وہ عبادت کرتے اور بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہتی۔ اس بارے میں ان کا کہنا ہے، میں اس بات کا مطمئن رہا کرتا تھا کہ میرا اپنا چھوٹا سا کریا ہو اور اس میں ایک مسجد ہو جس میں میں علائق دنیا سے الگ تھلگ ہو کر اپنے رب کی بات میں مشغول ہو رہوں۔ پھر کچھ عرصہ بعد میری آرزو یہ رہی کہ مجھے روزانہ 1 روٹی مل جائے اور ایک مسجد ہو جس میں اللہ کریم کی بات میں مشغول رہوں۔ عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک رات کھانا کھانے بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابو القاسم، دوسری طرف والی خراسان، اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔ نظام الملک نے دیکھا کہ والی خراسان اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانے میں اجرام کر رہے ہیں تو انہوں نے فقیر کو کہا آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے اپنے پاس بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔
آپ کی عادت تھی کہ اپنا کھانا فقیروں کو پیش کر دیتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ آپ کا شعر ترجمہ: اسی سال کے بعد قوت و طاقت نہیں رہی، اس عمر میں جوانی کا جوش و بلبلہ سرد پڑ گیا۔ گویا میں موسیٰ ہوں اور میرے ہاتھ میں عصا ہے، لیکن بلا نبوت کے موسیٰ ہوں۔ یہ اشعار بھی ان کی طرف سے منسوخ ہے۔ طوالت کی عمر کے بعد میری کمر کمان بن گئی ہے، راتوں نے مجھے بہت بری طرح کچل ڈالا ہے۔ میری حالت یہ ہو گئی ہے کہ عصا میرے آگے آگے چلتا ہے، گویا وہ کمان کی تانند ہے۔ شعر گوئی کے ساتھ ساتھ دوسرے شاعرہ کے شعر سنتے اور ان سے متاثر ہوتے۔ جب بیمار ہوئے اور ابو علی عثمانی عید کو آئے تو انہوں نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہر نیکی کی نیت کر لیتے ہیں، اور اگر ہمیں تندرستی حاصل ہو جائے تو ہم حق سے منحرف ہو جاتے ہیں اور گناہ کرنے لگتے ہیں۔ جب ہم ڈرتے ہیں تو معبود حقیقی سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب ہمیں امن حاصل ہوتا ہے تو ہم معبود و حق کو ناراض کرنے لگتے ہیں اور ہمارا عمل پاکیزہ نہیں رہتا۔ یہ اشعار سن کر نظام الملک بہت رویا اور کہا، میری حالت ایسی ہی ہے جیسے شاعر نے کہا ہے۔ نظام الملک کا وصال 485 ہجری تھا، جو جمعرات کا دن اور رمضان شریف کا 10واں روزہ تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گیا۔ فقہاء، صوفیاء اور ضرورت مندوں کا ایک انبا کثیر موجود تھا۔ اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کر دیا۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمان نہاون پہنچے تو وہ کون سا مبارک علاقہ ہے جہاں انہوں نے پڑاؤ کیا؟ فارسیوں اور مسلمانوں کے درمیان کیسے کیسے خونی معرکے ہوئے؟ کون سی عظیم شخصیات تھی جنہیں شہادت سے سرفراز کیا گیا؟ شہداء کا ذکر کرنے کے بعد بولے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں ان شہداء کی معرفت حاصل ہوئی۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان خانہ کی طرف چل دیے۔ حدیث دائمی ساتھ ہو لیا، گویا وہ اپنے کسی جرم کی معافی مانگ رہا ہو یا مدد طلب کر رہا ہو، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی۔ فوراً ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا۔ آپ کو حرم زنانہ خانہ میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والا آپ پہلے شخص تھے۔ نظام الملک کے قاتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسلامی سپاہ چیخ اٹھی۔ بادشاہ حسن و ملال کی تصویر بننے فوراً پہنچے اور اتنے روئے کہ ہچکی بند گئی۔ وہ 1 گھنٹہ تک شہید کے پاس بیٹھے رہے۔ نظام الملک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنے جان کو قربان کر دی۔ وہ خوشبختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف شاندار اور شہادت کی موت مرے۔ قاتل خیمے کی رسی سے الجھا اور گر پڑا۔ نظام الملک کے غلاموں نے اسے فوراً آلیا اور قتل کر دیا۔ آپ کے خادموں کا بیان ہے کہ جب ان کے آخری سانس تھے تو آخری الفاظ جو منہ سے نکلے وہ یہ تھے، میرے قاتل کو قتل نہ کرنا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفرین کے حوالے کر دی۔ اہل بغداد کو جب نظام الملک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا شہر تصویر غم بن گیا۔ وزیر اور روستائیں 3 روز تک تعزیت کی غرض سے بیٹھے۔ شعراء نے مرثیے لکھے۔ مقاتل بن عطیہ کو مرثیہ انہیں میں سے ایک ہے۔ وہ کہتے ہیں، ترجمہ: وزیر نظام الملک ایک در یتیم تھے جسے رحمان ذات نے بڑے عذاب سے ڈھالا تھا۔ وہ نایاب ہوا اور وقت نے اس کی قدر نہ پہچانی، اور اس کے ایک دشمن نے اسے اس دنیا سے پھر صدف کی طرف لٹا دیا۔ ابن عقیل نظام الملک کے بارے میں کہتے ہیں، نظام الملک کے جو کرم، عدل و انصاف اور احرائے دین کے لیے اس کی کوششوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کا دور اہل علم کی حکومت کا دور تھا، پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ رمضان میں حج کے لیے جانے والے تھے لیکن سفر آخرت اختیار کر لیا۔ اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائے اور آپ دنیا اور آخرت میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے فوت ہوئے۔ ہمارا آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ آگے ہمارا جو ٹاپک ہوگا اس میں ہوگی تیسری بحث، سلجوقی سلطنت کا خاتمہ۔ اللہ حافظ۔